بھی جانتے اس لیے لکھ کر کے رکھ لیا۔ تو اللہ کے جاننے کی وجہ سے، اللہ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس کا بہانہ نہ کرو، اعملوا، عمل کرتے جاؤ، اس کا بہانہ نہ کرو کہ اللہ نے لکھ دیا۔ اور تم جو کرتے ہو ظاہر لکھنے کی وجہ سے تو نہیں کرتے ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لکھا ہے اس لیے کیا ہے، تم تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، لذتیں پوری کرنے کے لیے، غلط مقاصد کے لیے تم اس لیے گناہ کرتے ہو، تم اس لیے اس نیت سے تو نہیں کرتے ہو کہ تقدیر میں لکھا ہے۔ فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یہ کہہ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ سب کچھ لکھا ہے، افلا نتکل، نہیں یہ بھی لکھا ہے، تم یہ نیک عمل کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر تقدیر کے بے شمار فوائد ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دنیا کے کارخانوں میں، دنیا کے نظام میں، دنیا کے سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں پولیس والوں کے پاس لکھا رہتا ہے، ایک رپورٹ ہوتی ہے، ایک معلومات ہوتی ہے کہ اتنے % لوگ چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم ہی جا کے چور بن جائیں، ہم ہی کرائم کرنے لگ جائیں؟ کیوں لکھا ہے؟ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے متعلق اندیشہ تھا کہ امت یہ گناہ کر سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشے امت کے متعلق، جس میں سے 4-5 چیزوں کا تذکرہ آیا۔ آج اسی کی ایک کڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اخاف علی امتی، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ الاستسقاء بالانواع، ستاروں سے، نچھتروں سے بارش طلب کرنا، وحیف السلطان، بادشاہ کے مظالم، وتکذیب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانا، تقدیر کا انکار کرنا۔ مجھے اس کے بارے میں خوف ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے، کہیں امت تقدیر کا انکار نہ کرے، جھٹلائے نہ۔ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا حساس، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے کہ میں سمجھا سکوں، آپ اچھے سے سمجھ جائیں،
اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈر ہے، جو خوف اور اندیشہ ہے، کہیں اس میں ہم مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا۔ تقدیر علم ہے اللہ کا، ایک اندازہ ہے، اللہ نے ایک پلاننگ کی ہے، اس کا ایک نظام مرتب کر کے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی ایک گھر بناتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک نقشہ تیار کرتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے، اور ساری چیزیں اس کی ایک سیٹنگ بناتا ہے، ایک ترتیب بناتا ہے کہ دروازہ یہاں رہے گا، ونڈو یہاں پر رہے گی، حتیٰ کہ بیت الخلاء یہاں رہے گا، نکلنے کا راستہ کہاں سے رہے گا۔ تو ساری چیزیں ایک نظام پہلے سے سیٹ کر لیا جاتا ہے، ایک شیڈول بنا لیا جاتا ہے، ایک ترتیب بنا لی جاتی ہے، ایک نقشہ تیار کر لیا جاتا ہے، ایک خاکہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی، انسان کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کو لکھ کر کے رکھ لیا۔ اللہ کو سب معلوم ہے، کون کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کون نیک ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون کب مرے گا، کس کی کب پیدائش ہوگی، کون حادثات کا شکار ہوگا، کسے کب رنج ملے گا، کسے کب خوشی ملے گی۔ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ نے لکھ کر کے رکھ لیا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ ساری چیزیں کتاب میں درج ہیں، رقم ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چیز پہلے سمجھنا آدمی کے لیے ذرا دشوار تھا کہ ساری چیزوں کو، ساری کائنات کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اقوال کے بارے میں، افعال کے بارے میں ساری چیزیں لکھ کر کے رکھنا، پھر تو دفتروں کے دفتر تیار ہو جائیں گے، کتابوں کی کتابیں اور اوراق کے اوراق سیاہ ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایسے ایسے ایپ ہیں کہ آدمی کو لکھنا بھی نہیں پڑتا ہے، آدمی جو کچھ بول رہا ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی جا رہی ہیں، محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چپ میں کتنا کچھ محفوظ کر لیا جاتا ہے، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اقوال محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اس کے افعال محفوظ کر لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے جسم کی حرارت، برودت، ساری چیزیں سب ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، سب کی پیمائش کر لی جاتی ہے، سب کو ناپ لیا جاتا ہے۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے تو جس انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ عقل دی ہے، اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ چیز بہت زیادہ آسان ہے۔ تقدیر یہ ایمانیات میں سے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے، اس کا منکر کافر ہے۔
چنانچہ حدیث جبریل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے ایک انسان کی شکل میں. طویل روایت ہے. چند سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے یہ بتلائیے. آپ نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت او کما قال علیہ السلام. تو اس میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے. جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، بعث بعد الموت پر، ایسے تقدیر پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر کے رکھ لیا ہے. اللہ کے علم میں ہے ساری چیزیں. یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ اور ڈر ہے کہ امت کہیں جھٹلائے نہ، انکار نہ کرے. سب سے پہلی بدعت علماء کہتے ہیں جو اسلام میں مسلمانوں میں آئی، تکذیب بالقدر، تقدیر کا انکار. یا دوسرا نمبر ہے اس کا، پہلی بدعت تکفیر، مسلمانوں کو کافر کہنا کہ یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے. دوسری بدعت یہ ہے تقدیر کے حوالے سے دو فرقے گمراہ ہوئے. ایک کو قدریہ کہا جاتا ہے، معتزلہ. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے جب ہو جائے گا تو اللہ کے علم میں وہ ساری چیزیں آتی. زید عمر بکر کیا کرے گا، کیا کمائے گا، نیکی کرے گا، بدی کرے گا، چوری کرے گا، نماز پڑھے گا. انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا العیاذ باللہ کہ اللہ کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. پھر یہ خیال آیا کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کو جاہل کہہ دیا العیاذ باللہ. تو انہوں نے اس سے توبہ کی. پھر ان کے بعد والے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو پتہ تو ہے لیکن ہمارے اعمال میں، بندوں کے افعال میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں مکمل اختیار ہے، ہمیں پورا کنٹرول ہے، اللہ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں. بندے اپنے افعال کے خود خالق ہے، پیدا کرنے والے. اللہ کا کوئی عمل دخل، کوئی رول نہیں. اب اس سے کیا خرابی لازم آئی کہ انہوں نے کئی خدا تسلیم کر لیے. اس اعتبار سے شرک تک پہنچ گئے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ دو خدا مانا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک گردانا جائے. تو جیسے اللہ پیدا کرنے والا، انہوں نے خود کو بھی کہا کہ ہم بھی پیدا کرنے والے، ہم بھی خالق ہیں. اپنے افعال، اپنے اعمال ہم خود کرنے والے ہیں، اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ ایک انتہا ہے. اس کے مقابل میں ایک اور گروپ جسے جبریہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسے کوئی رائٹ نہیں ہے، اسے اعمال پر کوئی قابو اور کنٹرول اور چوائس نہیں ہے. جو کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے، بندے کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی مشیت ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قابو ہے. یہ مجبور محض ہے. انہوں نے حماقت کی انتہا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی. ظاہر ہے ہر
آدمی سمجھتا ہے بلکہ چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے افعال، ہماری حرکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جس پر ہمارا قابو ہوتا ہے، ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ایک حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے، ہمارا قابو نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھ کی حرکت ہے تو کبھی یہ ٹھنڈک کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے، کبھی بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے رعشہ آ جاتا حرکت ہوتی ہے، کبھی ہم لکھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کی حرکت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دونوں حرکتوں میں بہت فرق ہے، ایک پر ہمارا قابو ہے، ایک پر ہمارا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں کوئی اختیار نہیں، کوئی قابو نہیں، یہ بیوقوفی کی انتہا ہے۔ یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، کسی جانور کو، کسی شیر پر اگر کسی نے بندوق چلائی، لاٹھی چلائی تو وہ ظاہر ہے حرکت تو لاٹھی کی بھی ہوئی، گولی بھی چل کر کے گئی وہاں تک، اس کی بھی حرکت ہوئی، مومنٹ ہوئی، لیکن شیر یا جانور یا سانپ لاٹھی یا پتھر یا اینٹ کی طرف نہیں دوڑے گا، وہ دیکھے گا کس کا اصل حرکت، کس کے اختیار ہے، اصل کون ہے اس کے پیچھے، تو اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو وہ بھی یہ فرق کر لیتا کون سی حرکت اختیاری ہے، کون سی حرکت غیر اختیاری۔ بہرحال یہ دو گمراہ فرقے ہوئے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ نے کہا کہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں، اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جبریہ نے کہا کہ بندے مجبور محض ہیں، کوئی کسی طرح کا اختیار ہے ہی نہیں۔ بچے اہل سنت والجماعت، انہوں نے کہا کہ بندہ مجبور بھی ہے، بندے کو اختیار بھی ہے۔ اگر اختیار نہیں ہوتا، کوئی چوائس نہیں ہوتا، کوئی رائٹ نہیں ہوتا تو پھر نہ اس کے لیے سزا ہوتی، نہ اس کے لیے جزا ہوتی۔ بندہ مجبور بھی ہے، بندے کو اختیار بھی ہے، اپنے پیدائش کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، اپنے رنگ کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے بندہ مجبور ہے۔ اگر اس میں آدمی کو اختیار ہوتا تو ظاہر ہے ہر کوئی سید گھرانے میں پیدا ہوتا، ہر کوئی خوبصورت اور حسین بن کر کے اچھے رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کر کے آتا، اپنی موت کو اپنے سے دفع کر لیتا۔ تو یہاں تو بندے کا اختیار نہیں ہے، مجبور ہے۔ لیکن کچھ کرنا ہے، کہیں چل کے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، چوری کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، بدی کرنا ہے، اس میں اختیار ہے، اس کے کسب کو، اس کے عمل کو، اس کے ارادے کو دخل ہے، اور اسی کی وجہ سے سزا اور جزا ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مجبور محض نہیں بنایا کہ بالکل اس کا کوئی کنٹرول ہی نہ ہو، کوئی قابو ہی نہ ہو، کوئی عمل دخل ہی نہ ہو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا ہے، اب یہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ سورج کی مثال لے لیں، سورج کی روشنی ہے، اس کی تپش اور حرارت ہے، اس کی شعاعیں ہیں، یہ دن میں نکلتا ہے، اس کے خواص الگ ہوتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اس کے فوائد الگ ہوتے ہیں، بلکہ نام بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ دھوپ ہے۔ یہی رات میں اس کی شعاعیں یا اس کی لائٹ ہم تک پڑتی ہے چاند کے واسطے سے، انڈائریکٹ، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دھوپ نہیں کہتے، اسے چاندنی کہتے ہیں۔ اس کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، اس کے فوائد بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو
تو سورج کی روشنی دن میں ہم پر ڈائریکٹ پڑتی ہے، اسے ہم دھوپ کہتے ہیں، اس کے الگ فوائد ہیں، الگ خواص ہیں، الگ تاثیر ہے، لیکن یہی رات میں چاند کے ذریعے سے ہو کر کے، اس کے واسطے سے ہو کر کے ہم تک پہنچتی، تو نام الگ دیتے ہیں، اس کے خواص الگ ہیں، اس کے فوائد الگ۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال، ہمارے افعال کے متعلق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست عمل کرتا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں، جیسا کہ میں نے بتلا دیا، ہمارا رنگ ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری پیدائش ہے، ہماری موت ہے، اور ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا نیکی کا کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گناہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں اختیار دے دیا گیا۔ اس پر جزا اور سزا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا۔ اب یہ سوال جو عام طور پہ اٹھتا ہے کہ جب ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، فیصلہ کر دیا گیا ہے، متعین ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو پھر جزا سزا کیوں؟ بندے کا کیا قصور ہے؟ کسی نے چوری کی اور یہ کہا کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں نے چوری کی، میرا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ اپنے اوپر بھی فٹ کریں۔ اگر کوئی اور آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، آپ کا مال ہڑپ لیتا ہے، آپ کی زمین لے لیتا ہے، تو وہاں بھی یہی کہیے کہ اللہ نے لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے یہ کر رہا ہے۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہاں تقدیر میں لکھا، مجھے مار لو، میرا حق لے لو، میرا مال چھین لو۔ لیکن ظاہر وہاں آدمی یہ عذر نہیں کرتا، وہاں یہ بہانے نہیں کرتا، وہاں یہ نہیں کہتا کہ تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میرے ساتھ ہو رہا۔ تو پھر دوسروں کے ساتھ یا اپنے گناہ اور اپنی غلط حرکتوں کا بہانہ تقدیر کو ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ پھر تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ کسی کا علم کسی کے کنٹرول کو، کسی کی قدرت کو چھینتا نہیں، ختم نہیں کرتا۔ مثال سے سمجھیں، کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دیکھ لیا، آلات کے ذریعے سے چیک کر لیا، پہچان لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ اسے کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج ہے۔ اس نے اس کے قریبی شخص کو بلا کر کے کہہ دیا کہ دیکھو اب جا کر کے ان کی خدمت کرو، یہ 1 ہفتے کا مہمان ہے، مجھے پتہ ہے، تم بھی جان لو۔ اب وہ 1 ہفتے کے اندر مر جائے، ظاہر ہے کوئی ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرے گا، ڈاکٹر کو نہیں کہے گا کہ اس نے لکھا تھا، اسے پتا تھا میرا پیشنٹ مر گیا، میرا قریبی مر گیا، تو اس پر مجھے مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ یہ مجھے دیت دے۔ تو اسے پتا ہونا، اس کو معلوم ہونا یا اس کا لکھ لینا اپنی ڈائری میں، اس کی وجہ سے وہ نہیں مرا ہے، مرا تو اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں مرا ہے، اور لکھنے والے کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ تو لکھنا یہ آدمی کے اختیار کو نہیں چھینتا ہے، بلکہ خود آدمی کے اپنے اختیار، لکھنے والے کے اختیار کو نہیں چھینتا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ 3 دن کے بعد مثال کے طور پر بارش ہوگی، تو کیا اللہ تعالیٰ کا اختیار اس سے چھن جائے گا؟ ظاہر ہے اللہ کا اختیار نہیں چھنے گا۔ تو کسی کا علم ہونا جب اللہ کے اختیار کو نہیں چھینتا تو بندوں کے اختیار کو بھی نہیں چھینے گا۔ اور آسان مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو بس کیا ہے؟ علم ہے، ہمیں صرف حال کا علم ہوتا ہے، اللہ کو ساری چیزوں کا علم، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ساری چیزوں کا علم ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں، حال کا علم ہے، میری زبان حرکت کر رہی ہے، میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، میرے اعضاء میں جنبش ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے، تو کیا آپ کا علم، آپ کا جاننا اس کی وجہ سے میں مجبور ہوں بول رہا ہوں؟
یا میں اپنے اختیار سے بول رہا؟ ظاہر ہے اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے بول رہا ہوں، آپ کے جاننے کی وجہ سے مجبور نہیں ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماضی کو بھی جانتے ہیں، ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اس لیے لکھ کر کے رکھ لیا۔ تو اللہ کے جاننے کی وجہ سے، اللہ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس کا بہانہ نہ کرو، اعملوا، عمل کرتے جاؤ، اس کا بہانہ نہ کرو کہ اللہ نے لکھ دیا۔ اور تم جو کرتے ہو ظاہر لکھنے کی وجہ سے تو نہیں کرتے ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، لکھا ہے اس لیے کیا ہے۔ تم تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، لذتیں پوری کرنے کے لیے، غلط مقاصد کے لیے تم اس لیے گناہ کرتے ہو، تم اس لیے اس نیت سے تو نہیں کرتے ہو کہ تقدیر میں لکھا ہے۔ فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، فکل میسر لما خلق لہ، یہ کہہ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ سب کچھ لکھا ہے، افلا نتکل، نہیں یہ بھی لکھا ہے، تم یہ نیک عمل کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر تقدیر کے بے شمار فوائد ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دنیا کے کارخانوں میں، دنیا کے نظام میں، دنیا کے سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں پولیس والوں کے پاس لکھا رہتا ہے، ایک رپورٹ ہوتی ہے، ایک معلومات ہوتی ہے کہ اتنے % لوگ چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم ہی جا کے چور بن جائیں، ہم ہی کرائم کرنے لگ جائیں؟ کیوں؟ لکھا ہے۔ ظاہر ہے ہم ایسا نہیں کرتے، لکھا ہے ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس نے لکھا ہے، اس کی معلومات ہے، اس کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اسی کے اعتبار سے پھر وہ آگے اپنی تیاری کرتا ہے جرائم روکنے کے لیے۔ تو لکھنے کی وجہ سے، یا مثال کے طور پہ ڈاکٹر دوائیں رکھتے ہیں، زہر کا علاج رکھتے ہیں، زہر بھی رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے معلوم ہے، اس نے لکھ کر کے رکھا ہے، اس نے دوائیں رکھی تو ہم زہر ہی پینے لگ جائیں۔ تو یہ لا یعنی اور فضول بہانے ہیں۔ فرمایا عمل کرتے رہو، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، تقدیر کا مسلمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا تسلی کا سامان ہے کہ اللہ پر بھروسہ، حادثات کا شکار ہو گیا، پریشانی آئے، مصائب آئے، تقدیر پر بھروسہ، اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اور یہ ہونا چاہیے، لازمی چیز۔ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک یہ مانے نہیں، اس پر ایمان نہ رکھے کہ جو ہو گیا وہ ہونے والا تھا، اور جو چوک گیا وہ مس ہونے والا تھا، وہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اب اگر اس پر ایمان نہ ہو تو آدمی پریشان ہو کر کے بیٹھ جائے، یار 10 سال پہلے ایک جگہ مل رہی تھی، بہت سستی تھی، آج وہ 10 گنا 50 گنا بڑھ گئی، کاش لے لیتا، کاش اس نے منع نہ کیا ہوتا، کاش یہ حائل نہ ہوتا۔ تو اسے لے کر کے پریشان ہونا، فرمایا نہیں، جو تمہیں نہیں ملا وہ نہیں ملنے والا تھا، اسے لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو مل گیا، فلاں جگہ شادی ہو گئی، بیوی نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اب پریشان، ایسا نہ کرتا، یہی لکھا تھا، یہی ہونا تھا، ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ کیا پتہ ہے انجام کیا ہو، میں اعمال کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، عابد ہوں، زاہد ہوں، لیکن کیا پتہ انجام کیا ہو، اللہ نے میرے لیے کیا لکھ کر کے رکھا ہے۔ تو اور محنت کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ آخر تک محنت کرتے رہنا ہے تاکہ انجام بہتر ہو۔ تو یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم ہماری قدرت کو، ہمارے اختیار کو چھینتا نہیں ہے، لہذا اسے بہانہ کر کے اعمال میں کوتاہی کرنا ہرگز روا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو تقدیر پر ایمان رکھنے والا بنائے، ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔